مذاکرات کا جب بھی تذکرہ آتا ہے یا کوئی برف پگھلنے کی جب بھی بات آتی ہے تو اینالسٹ ہوں، جرنلسٹ ہوں، تحریک انصاف کے ورکر ہوں، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 24 سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا، بہت ساری ڈسکشن ہو چکی تھی، بہت سارے معاملات شاید طے پانے والے تھے، تو پھر انہیں نظر لگ گئی ہوا کیا بیسیکلی، اور 24 سے پہلے کیا کیا ہو چکا تھا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ جو طاقتور حلقے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی، یا چلیں ان طاقتور حلقوں کو جو لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہیلدی ڈسکشن شروع ہو چکا تھا اور 24 سے پہلے بہت بریک تھرو ہونے والے تھے، بڑے اہم لوگ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جا کر یا کسی بھی صورت میں مل چکے تھے۔ مجھے آپ بتائیے کہ وہ کیا تھا ایسا جو 24 سے پہلے چل رہا تھا، یا آپ تک بھی وہ وائبز پہنچی ہیں یا کچھ سرگوشیاں پہنچی ہیں، آپ کے علم میں بھی وہ ہیں، یا آپ کو نہیں اندازہ کہ کیا چل رہا تھا؟ نہیں، دیکھیے مجھے مکمل اندازہ ہے کیا چل رہا تھا، کتنا چل رہا تھا، کہاں پہ چل رہا تھا۔ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں سائڈوں پہ۔ عمران خان صاحب کے ساتھ لانگ مارچ ملتان سے لے کے پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو باجوہ صاحب کی تھی ان کے اور ان کے درمیان بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، وہاں سے لے کے جو مسلسل ایک غلط بیانی جو ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز وعدہ خلافی جو ہے، وہ کہا جاتا ہے کیونکہ ظاہر طاقتور لوگوں کے سامنے تو بولتا کوئی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے اوپر مڑا جا رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں سابق اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان کی بھی شاخص ہیں۔ پھر یہاں پہ جس طرح سے خاص کر کے پی اور پنجاب اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے اس کے بعد سے آئینی خلاف ورزی شروع ہوئی، سیاسی وعدہ خلافیاں شروع ہوئیں، یعنی 90 ڈیز کے اندر تو الیکشن ہونے تھے لیکن وہ آئین توڑا گیا، پھر سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا۔ ٹھیک، اس وقت کی سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے باقاعدہ مہم جاری کروا دی گئی، سیاسی جلسہ وہاں پہ کروایا گیا، اس میں ان کو ججوں کی تصویریں لگا کے، آپ کو پتہ ہے جو مریم نواز نے اور اس وقت فضل الرحمان صاحب بھی تھے، انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ ان کے اوپر یلغار کی۔ پھر اس کے بعد جب ایک لندن پلان کے ذریعے پی ٹی آئی کو کریش کرنا تھا، وہ پارٹی کا کیڈر جو ہے وہ اس کو مارا گیا، توڑا گیا، پھر کارکنان اور رہنماؤں کو جو ابھی تک بیہائنڈ دا بارز ہیں۔ پھر 8 فروری کے الیکشن میں ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آیا، جیل میں بیٹھا عمران خان جیت گیا۔ پھر فارم 47 کا فراڈ، الیکشن فراڈ، فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کیا، اس کو پھر اس کو کور دیا، ہماری ہیومن رائٹس کی جو پٹیشنز تھیں عمران خان صاحب کی وہ نہیں لگائی گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ملیامیٹ کر دیا گیا سارا کچھ۔ پھر ہمارے کارکنان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھروں کو، سب کا وقار مجروح کیا گیا، بچوں، خواتین کارکنان کو، ہماری ایک لمبی لسٹ ہے۔ پھر 26 نومبر ہو جاتا ہے جس میں ان پرووکڈ ریئیکشن دیا گیا، جس میں ہمارے نہتے کارکنان تھے، پیسفل تھے۔ عام سویلینس کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ بھی غیر شفاف انداز سے ہوا ہے، ہمیں اس میں تحفظات ہیں، ہمیں اس میں جو شہری حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ 10A جو فیئر ٹرائل ہے وہ نہیں دیا گیا، وہاں پہ کس قسم کا ماحول تھا، میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی، عام لوگوں کی ایکسیس نہیں تھی، تو وہ اسی لیے سویلینس کا جو دیکھیں، سویلینس جو کہ ٹیررزم کے ساتھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں یا پاکستان کی سالمیت پہ دوسرے ملکوں کے ایما پہ حملے کریں، ان کو آپ سیپریٹلی، جب 2015 میں APS کا ہوا تھا تو نون کی حکومت تھی، آئینی ترمیم کرنی پڑی ان سویلینس کو ٹرائی کرانے کے لیے، اور پھر سپریم کورٹ سے اس پہ سٹیمپ کروانا پڑا۔ اس بار تو لگتا ہے جیسے ہے کہ قانون اور آئین کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا، ایک بس من مرضی کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ بھائی ہمیں تو بتا دیتے آپ کو کرنے، آپ سیک کرنے والے مشرف کو، تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تسی پھر سانو کرن دینا سی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فلیور ہی چینج ہو گیا پارٹی کا سارا، اس کا ریوائول کیسے کریں گے آپ لوگ؟ 12 اکتوبر 99 کو جو کو ہوا تھا، تو میں 10 اکتوبر کو رائے ونڈ میں جاتی عمرہ جو گھر ہیں میاں صاحبان کے، میں ملا تھا شہباز شریف صاحب۔ میں نے کہا کہ میاں صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے، مجھے کہتے ہیں کھڑے ہو ذرا، میں آیا، یہ اندر گئے 10 منٹ لگا کے دوبارہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کام ہو گیا، یہ حکومت ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ آپ کی پارٹی کا فلیور بدل گیا کافی۔ اگر فرض کریں، میں جتنے بھی نون کے سپر سٹارز ہیں آپ سمیت، میں ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ہر دفعہ، فرض کریں 99 میں اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں تو مشرف سیک نہیں ہو رہا،
ٹھیک ہے, نہ جہانگیر کرامت کا استعفیٰ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے سر, نہ باجوے کے ساتھ کوئی کنفلکٹ بن رہا ہے, تو فلیور ہی سارا چینج ہو گیا. نہیں, میں اس پہ میرا اتفاق نہیں. دیکھیں جو تھا نا 99 والا وہ زیادتی تھی, وہ زیادتی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ایک چیف ایگزیکٹو ہے نا سر, اس کو اپنا فیصلہ کرنے کا, میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں جب بھی جو اسائنمنٹ مجھے ملی ہے نا, میں اس اسائنمنٹ کو قبول کیا ہے, چیف منسٹر پنجاب کی یا پرائم منسٹر پاکستان کی, وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, جس میں مجھے کلی اختیار حاصل ہو اس اسائنمنٹ کے حساب. کلی اختیار سے مراد یعنی میں اپنی چیزوں کو, اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کر سکوں. جب میں اپنے ویژن کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تو میں ملک کیسے چلاؤں گا, شہر کیسے چلاؤں گا, حلقہ کیسے چلاؤں گا؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جو ڈیسیجن لیے گئے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے, میں کسی ایک ڈیسیجن کو بھی غلط نہیں کہتا. ابھی دیکھیں نا 2017 میں کیا ہوا, کیا پاکستان میں دہشت گردی تھی, بے روزگاری تھی, کیا روزگار نہیں تھا, کیا انویسٹر نہیں تھا پاکستان کے اندر, کیا پاکستان میں مہنگائی تھی, کیا ڈالر بہت مہنگا تھا, کیا پیٹرول مہنگا تھا, سب کچھ سٹیبل تھا, ٹھیک ہے. اور جس شخص نے ان کے خلاف سازش کی, اور آج چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت کے ظہیر جبالی صاحب تھے, جنہوں نے وہ پٹیشن ایکسیپٹ کی تھی, یاد ہے آپ کو, اور جب کہا تھا بندیال صاحب نے کہ جی ہمارے پاس پٹیشن نہیں سر, نہیں یہ والی پٹیشن, یہ جو پٹیشن تھی عمران خان والی, جس میں 2017 میں اتار پھینکا گیا میاں نواز شریف کو باہر. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت آصف سعید کھوسا تھے اس وقت, پناما والی, پناما, جس میں کہا تھا کہ پٹیشن میرے پاس لے کے آئیں, آصف سعید کھوسا تھی آصف سعید کھوسا نے, ٹھیک ہے. یہ وہی آصف سعید کھوسا ہے جس نے میرے جج کو بلا کے کہا تھا کہ چیف جسٹس حاکم نثار کہتا ہے کہ حنیف عباسی کو سزا دو, ٹھیک ہے جی. میرا کہنے سے مراد یہ ہے, میں اب وہ بات آپ والا سوال نہیں آئے, جواب نہیں آئے گا مکمل. فاض صاحب وہ ڈیسیجنز جو تھے, مجھے بتائیں کہ اس وقت گلزار تھا پاکستان, ذاتی انا کی خاطر ایک پاناما کریٹ کیا گیا, جس کو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا, آج اس کی ویڈیو وائرل ہے ظہیر جبالی کی, کہ نواز شریف پہ پاناما کیس غلط تھا. جس طرح 53 سال بعد کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت جو تھی وہ غلط تھی, وہ مر گیا بیچارہ, وہ موت غلط تھی. یہ اسی طرح ہے جب کئی لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے یار انہیں قتل کیتے نہیں سی. کون کہتا ہے؟ جج کہتے ہیں. تو بھائی جان اگر ہمارا یہی نظام جو ہے نا, ہم جہاں پہ گالیاں دیتے ہیں نا, اور جن کو برا بلا کہتے ہیں ان کو نہ کہیں, انہوں نے تو اپنا خون کا آخری قطرہ بھی دینا ہے آپ کو, وہ دیں گے تو بچیں گے, نہیں بچیں گے تو اس ملک پہ اسی طرح جتوں کی حکومت خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک جیسے شام, عراق اور لیبیا.